سبحان اللہ والحمد للہ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، ہم نے پچھلی ویڈیو میں سورہ بقرہ کا آغاز کیا تھا، جس میں ہم نے اس کا تعارف اور اس کی فضیلت احادیث کی روشنی میں سیکھی تھی، اور اس میں کن واقعات کا بیان ہے، ہم نے وہ سب کچھ پڑھا تھا۔ تو آج سے ہم سورہ بقرہ کا باقاعدہ آغاز کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ کا ذکر کریں گے، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی فرسٹ 5 آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ تعوذ اور تسمیہ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، من سے، شیطان سے، الرجیم مردود، میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ نیکسٹ ہے تسمیہ۔ تسمیہ مطلب کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسمی سات نام اللہ کے، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم بار بار رحم کرنے والا۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے الف لام میم۔ الف لام میم، مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حروف اسی طرح الگ الگ نازل ہوئے تھے، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ اس کا مطلب کسی کو بھی نہیں معلوم سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ کوئی بھی عالم جتنا بڑا مرضی ہو وہ ان کا مطلب نہیں بتا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مطلب اپنے صیغہ راز میں رکھا ہے، اس لیے کوئی بھی ان کا مطلب نہیں جانتا۔ نیکسٹ آیت ہے ذالک الکتاب۔ ذالک کا مطلب ہوتا ہے وہ یا یہ، الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریبا کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ یہ کتاب شک و شبہ کے بغیر نازل ہوئی تھی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ لامحدود ہے۔ اگر انسان کوئی کتاب لکھے تو اس کا علم محدود ہوتا ہے اور اس میں غلطی کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کوئی بھی غلطی کی یا شک کی گنجائش ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی شخص ایسا سوچتا ہے تو وہ اس کی ناسمجھی کی وجہ سے کتاب میں کوئی شبہ والی بات نظر ہی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اس کی کم عقلی ہے، ناسمجھی ہے۔ تھرڈ آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین یہ وہ لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب ساتھ غیب کے، اور یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، اور مما اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہے ہم نے ان کو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ قرآن پاک جو ہے وہ سراسر ہدایت اور رہنمائی ہے، مگر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی میں چند صفات پائی جاتی ہوں۔ ان میں سے جو پہلی صفت ہے وہ ہے کہ آدمی کا پرہیزگار ہونا، یعنی وہ بھلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہو، برائی سے بچتا ہو اور بھلائی کا طالب ہو، اس پر عمل کرنے کا خواہش مند ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ اس کا نفس لے کر چل پڑے وہ اس سمت میں چلا جائے، یا جدھر کو دنیا جا رہی ہے وہ اسی طرف چلا جائے، اس سے صحیح اور غلط کی تمیز ہی نہ ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن پاک میں کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ اس کے لیے جو دوسری صفت ہے وہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتا ہو۔ غیب سے مراد وہ حقیقتیں ہیں جنہیں انسانی حواس سے پوشیدہ رکھا گیا ہے، جنہیں عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی، نہ ہمارے کان اسے سن سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اسے سونگ سکتے ہیں۔ ان سے مراد وحی ہے اور ملائکہ ہیں اور بہت سی چیزیں، جیسے کہ خدا تعالیٰ کی صفات ہیں، جنت اور دوزخ ہیں۔ جو شخص ان غیب پر ایمان نہیں لاتا اس کے لیے قرآن پاک میں کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ اس کے لیے جو تیسری شرط ہے وہ ہے کہ انسان مان لے کر آیا ہے تو اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے بھی تیار ہو۔ فار ایگزامپل جب کوئی انسان مسلمان ہوتا ہے تو فوراً اس کے کچھ لمحے بعد یا فوراً نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ جب مؤذن اذان کے لیے پکارتا ہے تو نماز کے لیے اگر وہ شخص چلا جاتا ہے تو وہ اس کی بدنی عبادات میں شامل ہے۔ اسی ٹائم فیصلہ ہو جاتا ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ جو چوتھی شرط ہے قرآن پاک سے فائدہ اٹھانے کی وہ ہے مالی عبادات کا ادا کرنا۔ مالی عبادات میں صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات وغیرہ شامل ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے مال میں جو اپنے دوسرے بندوں کے لیے حقوق مقرر کیے ہیں وہ ان کو بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہو۔ سورہ بقرہ کی چوتھی آیت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔
وا اور اللہ زینہ وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لائے بما ساتھ اس کے جو انزلہ نازل کیا گیا الیکا طرف آپ کے وا اور ما جو انزلہ نازل کیا گیا من سے قابل کا آپ سے پہلے وا اور بالآخراتی آخرت کے ساتھ ہم وہ یقینون جو یقین رکھتے ہیں اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی وہ آخرت پر بھی مکمل یقین رکھتے ہیں۔ یہ اس آیت میں ایک پانچویں شرط بیان کی گئی ہے جو ان لوگوں کی صفات میں شامل ہے جو قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کرنے سے پہلے اپنے انبیاء پر جو کتابیں نازل فرمائیں ان پر بھی یقین رکھتے ہیں، جو وحی نازل کی جاتی تھی ان پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور جو صحیفے اللہ تعالیٰ نے اتارے ان پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو قرآن تورات کی جو موجودہ شکل موجود ہے یا اس میں جو تحریف کر دی گئی ہے اس پر ایمان لانا، بلکہ جو اس کی اصل حالت تھی اس پر یقین رکھنا لازمی ہے۔ اور چھٹی شرط ہے وہ ہے آخرت پر یقین رکھنا۔ آخرت پر یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اپنے تمام اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے، اور یہ کہ دنیا کا موجودہ نظام جو ہے وہ ایک وقت پر ختم ہو جائے گا، اور اس آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس عالم کے خاتمے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دوسرا عالم بنائے گا جس میں انسانوں کو دوبارہ پیدا کرے گا، ان سب کو جمع کر کے ان کے اعمال کا حساب لے گا، اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا ان کے جنت یا دوزخ میں جانے کا۔ اور یہ کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار موجودہ زندگی کی خوشحالی اور بدحالی نہیں ہے، بلکہ در حقیقت کامیاب انسان وہ ہے جو خدا کے آخری فیصلے میں کامیاب ٹھہرے، اور ناکام وہ ہے جو ناکام ہو۔ عقائد کے اس مجموعے پر جن لوگوں کو یقین نہیں وہ قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ان باتوں کا انکار تو درکنار، اگر کسی کے دل میں بھی ان کی طرف سے شک اور تذبذب کی کیفیت بھی ہو تو وہ اس راستے پر نہیں چل سکتا جو انسانی زندگی کے لیے قرآن نے تجویز کیا ہے۔ نیکسٹ آیت ہے اولئک یہی لوگ علی پر ہدن ہدایت کے ہیں من سے ربہم اپنے رب کی طرف سے، وا اور اولئک یہی لوگ ہیں ہم وہ مفلحون جو فلاح پانے والے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مومنین میں شامل فرمائے اور کفار اور منافقین سے ہماری حفاظت فرمائے، ان کے شر سے ہمیں بچائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔